والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل آج فیضان مدینہ کھڑی شریف کے افتتاح میں پہلی نماز کے سلسلے میں ہم جب جمع ہیں، رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا. دیکھیں نا، جب کسی کا اپنا گھر بنتا ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے. تو آج اس سے زیادہ خوشی ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ بن گیا ہے. اور پھر سبحان اللہ، جو فیضان مدینہ ہوتا ہے نا، یہ تو ثواب کی فیکٹری ہوتی ہے. کیونکہ صرف نمازیں نہیں، یہاں پر تو درس، بیان، اجتماع، قافلے، مدرسۃ المدینہ بالغان اور نہ جانے کیا کیا نیکی کے کام. مدنی کورسز کے پوسٹر ابھی سے لگ گئے ہیں. تو مبارک ہوں انہیں جنہوں نے یہ جگہ دی، بنایا، تعاون کیا، حصہ ملایا. اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. یہ وہ نیکی ہے جو کرتے رہنا چاہیے. اللہ جس کو جب جب توفیق دے، آپ یقین کریں یہ وہ ثواب جاریہ کے کام ہیں. ہم نہیں رہیں گے. دنیا میں کئی ایسی مسجدیں ہیں جن کو صدیاں ہو گئی ہیں. مسجد نبوی شریف کو دیکھ لیں، مسجد قباء کو دیکھ لیں، مسجد قبلتین کو دیکھ لیں. خود پاکستان میں کئی سو سال پرانی مسجدیں موجود ہیں. تو مسجدیں باقی رہتی ہیں اور روزانہ سجدے اذانیں ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بنانے والوں کو قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے. مسجد بنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے. جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام جو پیارے آقا نے فرمایا وہ مسجد کی تعمیر تھی. اور وہ مسجد کون سی تھی؟ وہ مسجد قباء تھی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد. اچھا، اس مسجد میں کیا ہوا تھا کہ جب مسجد قباء بنائی گئی تو نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کرام جو تھے وہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے. تو پیارے آقا بھی پتھر اٹھا کر ان سے لے کر مسجد میں لگاتے. تو صحابہ کہتے آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے. نبی پاک علیہ السلام وہ پتھر انہیں دے دیتے، مگر پھر ایک پتھر خود اٹھا لیتے تھے. نہیں، آقا فرماتے مجھے بھی ثواب میں حصہ لینا ہے. تو مسجد بنانا، اس میں حصہ لینا، یہ صحابہ کا طریقہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے. پھر نبی پاک قباء سے جب مدینہ شریف کے اندر آ گئے تو اب یہاں آ کر مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی. تو ایک پلاٹ جو ہے اس کو خریدنے کا موقع آیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جا کر اس پلاٹ کی بات کی جائے. تو پتہ چلا وہ پلاٹ 2 یتیم بچوں کا تھا. ان سے کہا گیا کہ ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے. تو بچے بھی کمال کے تھے، کہتے ہیں پلاٹ آپ لے لیں، قیمت اللہ سے لے لیں گے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم بچے، نابالغ ہو نا بچہ، تو وہ پھر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، ڈونیٹ نہیں کر سکتا، شرعی مسئلہ تھا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے مال سے وہ پلاٹ کی قیمت ادا کی. اور سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ قیامت تک مسجد نبوی میں پچھلے 1400-1500 سالوں میں جتنی نمازیں، جتنی تلاوت، جتنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اور قیامت تک ہوگا، وہ سب کا ثواب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انویسٹمنٹ کی ہے، کیا کام کر گئے. ہم آج کل کہتے ہیں یار یہ بڑے موقع پہ پلاٹ خریدا تھا، انہوں نے بڑے ٹائم پہ انویسٹمنٹ کر لی تھی، بڑے موقع پہ یہ فیکٹری لگا لی تھی. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ساری فیکٹریاں، یہ پلاٹ یہیں رہیں گے. یہ مسجد جو ہے خود بھی جنت میں جائے گی. یاد رکھیے گا، مسجدیں جنت میں جائیں گی اور انشاءاللہ اس کا تعاون کرنے والے، اس کو سجانے والے، بنانے والے بھی ساتھ جنت میں جائیں گے. تو یہ بڑے کمال کی انویسٹمنٹ ہے. اور پھر سبحان اللہ، یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق نہیں، کئی صحابہ جدھر موقع ملتا نا صدقہ جاریہ والے کام. ایک بار کیا ہوا کہ مسجد الحرام مکے میں جو کعبہ شریف ہے، وہاں ایک گھر بالکل ساتھ میں تھا. نبی پاک علیہ السلام اس گھر والے کے پاس گئے اور فرمایا ایک گھر دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں گھر لے لو. اب وہ بندے نے یہ آفر قبول نہیں کی کہ نہیں، میرے پاس ایک ہی گھر ہے اور میں اس کو نہیں دے سکتا. حضرت صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا. آپ اس گھر والے کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ گھر مجھے کتنے میں دینا ہے. کہنا میں بیچنا بھی نہیں ہے. آپ اس کو بار بار پش کرتے رہے، سمجھاتے رہے، قیمت بڑھاتے رہے.
آخر کار ایک خطیر رقم دے کر وہ گھر خرید لیا. جب گھر خرید لیا نا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور وہ جو آپ نے مسجد الحرام کے برابر میں گھر تھا اس کو آفر دی تھی کہ گھر دے دو جنت میں گھر لے لو، اب اس گھر کا مالک میں ہوں. حضور یہ آفر میرے لیے بھی ہے. آقا فرماتے عثمان تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان غنی نے وہ گھر مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا. تو آج جو مسجد الحرام میں نیکیاں ہو رہی ہیں، طواف، سعی، بہت سارے نیکی کے کام ہو رہے ہیں، اس میں الحمدللہ حضرت عثمان غنی کو اس کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمارے صحابہ، ان کو موقع چاہیے ہوتا تھا. اور مسجد بنانا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہاں، ہمارا سب کا ایڈریس ہے. کہاں گھر ہے بھائی؟ میرپور میں. اچھا کہاں گھر ہے بھائی؟ کھڑی شریف میں. کدھر گھر ہے بھائی؟ نکیال میں ہے. جب بھی جاتلا میں. بہت سارا کا دوسرا ایڈریس ہوگا، یورپ میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے. ساتھ یہ ایڈریس ہے کہ میرا گھر جنت میں بھی ہے. سب سے طویل عرصے والا گھر کون سا ہے؟ یہ گھر کتنے سال رہو گے؟ اب تو جانے کی باری ہے. ہم میں سے کئی تو سفید بال ہو گئے، اب کتنا رہیں گے؟ یہ گھر تو چھوڑ کے جائیں گے. جنت کا گھر جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہ آپ سب لے سکتے ہیں. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے سچا وعدہ کیا ہے نا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر بعض اوقات جب یہ حدیث بیان ہوتی ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو امیر نہیں ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں پوری مسجد کیسے بناؤں. ایک اور حدیث پاک سنیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بناتا ہے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں بنتی نا. مطلب یہ کہ کوئی اتنا حصہ بھی، یعنی ایک اینٹ بھی مسجد میں ملا دے گا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. تو یہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنایا کریں نا تو ہمیں ان کو ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، ہم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچیں کہ بھائی میرا بھی تھوڑا حصہ ملا لو، تھوڑا سا میرا بھی حصہ. جتنی جس کی حیثیت، جو زیادہ دے سکتے ہیں وہ پوری مسجد بنائیں، اپنے لیے بنائیں، اپنے والد کے لیے بنائیں، والدہ کے لیے بنائیں. مجھے یاد ہے میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بزنس مین سے ملنے گیا. کبھی کبھی بزنس مین بھی کچھ سکھا دیتے ہیں. بڑی کمال کی انہوں نے بات کی. وہ کہتے ہیں میرے 5 بیٹے ہیں، میں نے 5 کے لیے دنیا میں بھی گھر بنا دیا ہے، جنت میں بھی گھر بنا دیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے 5 کوٹھیاں بنائی ہیں اور 5 مسجدیں بنا دی ہیں. میرے بچے یہاں بھی سکون سے رہیں، وہاں بھی سکون سے رہیں. کیا مائنڈ سیٹ تھا! پیسے تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں مگر ایسا دل، ایسا ذہن کہ واقعی جب جنت میں گھر چاہیے تو پھر ایسا کام نبی پاک نے فرمایا ہے. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، دل و جان سے کرنا چاہیے. ایک صاحب کو میں نے جب یہ بات بتائی کراچی میں تو کہتے ہیں یار بات تو کمال کی کر دی انہوں نے. ہم 17 گھر والے ہیں، بیوی بچے گھر والے ملا کے. عبدالحبیب بھائی ایسا کریں کہ ہر سال ایک مسجد کی پیمنٹ کریں گے، دعوت اسلامی والے مسجد بناتے رہیں. ہم نیت کرتے ہیں ہم 17 گھر والوں کے نام پر 17 مسجدیں بنائیں گے، سب کو جنت میں گھر مل جائے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ بننے کی بات. کچھ لوگوں کو فیکٹریاں، اپنے ادارے، اپنے شعبے بڑھانے کی خواہش ہوتی ہے. زندگی میں کوئی ایک ایسا کام کرے. ماں چلی گئی، والد چلے گئے، تو بچوں میں اور کہہ دیتا ہوں کہ سب یہ نیت کریں کہ مسجد بن گئی ہے، اب اس کو آباد بھی کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. سب مل کے نماز پڑھنے آئیں، اہل محلہ آئیں، یا انشاءاللہ پھر اجتماعات بھی ہوں گے، دیگر مصروفیات بھی ہوں گی، تو اس میں انشاءاللہ آپ نے ضرور ساتھ بھی دینا ہے اور اس کو آباد بھی کرنا ہے. اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے، مسجد بنانے والوں کا مسجد بنانا قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ سب جگہ مسلمان ہے اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. علماء فرماتے ہیں جسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں، اندیشہ ہے کہ مرتب اس کا ایمان چھین لیا جائے. اللہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی کامل پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا ہے، ان سے بیعت لے لینا ہے. الحمدللہ دور حاضر کی عظیم الشان شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان ہمارے سامنے ہیں. ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی رفتار الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. کس طرح دین کا تیزی سے کام کر رہے ہیں. جگہ جگہ مبلغین فیضان مدینہ ان کے کہنے پہ ماشاءاللہ بنتے چلے جا رہے ہیں. رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری ترجمان دعوت اسلامی کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے مجاز بھی ہیں کہ یہ امیر اہل سنت کا اپنے ذریعے ہمیں مرید بنا لیں. تو میں گزارش کروں گا رکن شورا سے کہ حضور ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرمائیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لگے تو انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یا اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ اذان مغرب بھی ہوگی، نماز ہوگی انشاءاللہ، سب لوگ انشاءاللہ نماز پڑھ کے پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔